اللہ اکبر، میرے طریقے میں تمہیں کامیابی ملے گی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام ایک موقع پر یہ بھی فرماتے ہیں، کائنات کے امام علیہ السلام دین کی ترغیب کے لیے اللہ اکبر یہ فرمایا، اذا مررتم بروضۃ من ریاض الجنہ فارتعوا۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں، اے دنیا والو، اے میری امت کے لوگوں، اگر تم اپنی زندگیوں میں دنیا میں جنت کی باغیچوں سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو، کچھ پی لیا کرو۔ عجیب تھا، اس نے کہا اگر کسی معاملے میں آپ کا قول ہمارے سامنے کو، آپ کی بات ہمارے سامنے کو، اور پھر ہمیں اللہ کے رسول کی حدیث مل جائے اور اللہ کے رسول کی حدیث سے کسی اور طرح وہ مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہو، ہم کیا کریں؟ امام صاحب ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اترکو قولی بخبر رسول اللہ، میری بات کو چھوڑ دینا اور اللہ کے رسول کی حدیث کو تم نے اپنا لینا ہے۔ سوال کرنے والا رکا نہیں بلکہ کہتا ہے، امام صاحب اگر آپ کی بات صحابی کی بھی خلاف ورزی کر رہی ہو، ہم کس کی بات مانے، آپ کی یا صحابی کی؟ وہ کہتے ہیں میری بات کو چھوڑ دینا نبی کی۔ اگر اپنی کامیابی اسلام سے ہٹ کر کسی اور مذہب میں تلاش کرے گا تو وہ جان لے کہ کامیابی اس کا مقدر نہیں، ضلالت، تباہی، بربادی ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر بنا دی جائے گا۔ جو اعمال انسان کرے گا وہ کتنے ہی مزین کیوں نہ ہو، بظاہر کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، بظاہر اس میں تاثیر محسوس کی جا رہی ہو، لیکن اللہ کے ہاں مقبول نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے دین اور اسلام سے ہٹ کر، اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر اس نے عمل کیا۔ دین مکمل ہو چکا ہے، دین میں گنجائش نہیں ہے، نہ کمی ہے نہ زیادتی کی گنجائش۔ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل نہیں بلکہ اکمل ہے، اکمل سے اکمل تر اللہ نے اس کو کر دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ضلالت، گمراہی، جہالت، تاریکیاں، قتل و غارت گریاں، یہ چیزیں عام تھی۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اللہ کے گھر میں، بیت اللہ میں اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیروں کی پرستش کی جا رہی تھی۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ پیارے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، لوگوں کو اللہ کا دین بتایا، قرآن پڑھایا، توحید اور عقیدے کی دعوت دی، سچائی کا درس دیا، صلہ رحمیوں کا ماحول بنایا، گرے پڑے لوگوں کا سہارا بنے بھی اور لوگوں کو بھی تلقین کی۔ یہ وہ ساری چیزیں جو معاشرے میں ناپید تھی، ختم ہو چکی تھی،
پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ اکبر لوگوں کو اپنے عملی کردار سے اتنا اللہ اکبر مؤثر انداز تھا، اتنا تاثیر کن کائنات کے امام علیہ السلام کا انداز تھا کہ جس نے مکہ کی اور اہل مکہ کی عرب کی پوری کایا کو پلٹ دیا۔ آج ہماری دعوت یہی دعوت ہے کہ اگر میں اور آپ کامیابی کا حصول چاہتے ہیں تو کامیابی اللہ کے قرآن میں ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں۔ دو چیزوں میں کامیابی، ان دونوں چیزوں سے ہٹ کر کوئی بھی یہ چاہے کہ مجھے کامیابی کا حصول ہو جائے، کامیابی نہیں مل سکتی۔ اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہیں۔ اس دعا کو ہم بڑا ہلکا لے رہے ہیں، بڑا اس کو ہم نے معمولی لیا ہوا ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو پیغمبر علیہ السلام کی اس دعا میں پورا دین موجود ہے۔ پیغمبر مینا میں تھے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، مانگ رہے تھے، التجاؤں میں تھے، آپ کے لب مبارک ہلتے ہوئے میں نے دیکھے۔ میں اللہ کے محبوب کے قریب ہوا، میں سنوں تو صحیح کہ اللہ کے رسول کائنات کے امام کیا مانگ رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اتنا قریب ہوا کہ میرے کانوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام جو دعا کر رہے تھے، مانگ رہے تھے، جو جملے ادا کر رہے تھے، میرے کانوں میں آواز آئی۔ آپ نے کن کے لیے دعا کی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مینا میں تھے اور اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے، اللہ سے التجا میں مصروف تھے۔ صحابی کو دیکھیے کہ صحابی بھی کتنا حریص ہے، یہ صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں اپنی زندگی کو وقف کر چکا ہے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام کے شب و روز پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام کی ساری اداؤں کو دیکھ کر یہ صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کے مطابق عملی زندگی گزارنے میں مصروف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، یہ صحابی دیکھیے محبوب سے کتنی عزت کرتا ہے، محبوب کی محبت کتنی اس کے دل میں موجود ہے، کتنا حریص ہے وہ اللہ کے نبی کے قریب اس لیے گیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ اللہ کے نبی اپنے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے سنا پیغمبر فرما رہے تھے نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ثم اداها كما سمع۔ اللہ کے نبی اللہ سے یہ التجائیں کر رہے تھے، اللہ اکبر، الہ العالمین میں تجھ سے مانگتا ہوں، التجائیں کرتا ہوں، اللہ یہ التجا ہے ان کی زندگیوں میں تر و تازگیاں پیدا فرما دے، ان کی زندگیوں کو خوشحال بنا دے، ان کی زندگیوں کو پر نور کر دے، ان کی زندگیوں میں نور ہی نور پیدا
پیدا کر دے. نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ثم اداها كما سمع. اللہ ان کی زندگیوں کو تر و تازگی عطا فرما دے جو میری حدیثوں کو سنتا ہے, میری باتوں کو سنتا ہے اور اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے. صرف سنتا اور سینے میں محفوظگی نہیں کرتا. ثم اداها كما سمع, جو مجھ سے اس نے سنا ہے پھر لوگوں میں اس کی تشہیر شروع کر دیتا ہے, لوگوں میں اس کا اعلان شروع کر دیتا ہے, لوگوں میں اس کی دعوت دینا شروع کر دیتا ہے. اللہ ان کو تر و تازگی عطا فرما دے. اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا اگر کامیابی چاہتے ہو میری سنتوں میں کامیابی ہے, کامیابی چاہتے ہو تو مجھ محمد کے طریقے میں کامیابی ہے, کامیابی چاہتے ہو تو میرے نقش قدم پر چلنے میں کامیابی ہے. دنیا اور آخرت کے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں کا حصول چاہتے ہو, اللہ اکبر, میرے طریقے میں تمہیں کامیابی ملے گی. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام ایک موقع پر یہ بھی فرماتے ہیں, کائنات کے امام علیہ السلام دین کی ترغیب کے لیے اللہ اکبر یہ فرمایا اذا مررتم بروضۃ من ریاض الجنہ فارتعوا. کائنات کے امام فرماتے ہیں اے دنیا والو, اے میری امت کے لوگوں, اگر تم اپنی زندگیوں میں دنیا میں جنت کی باغیچوں سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو, کچھ پی لیا کرو. جنت تو مرنے کے بعد ملے گی, جنت تو قیامت کے دن اللہ اکبر اعمال کا فیصلہ ہوگا, اللہ کے فضل کا فیصلہ ہوگا. مومنین کا مقدر جنت تو قیامت کے دن بنائی جائے گی, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اپنی زندگیوں میں جنت کے باغیچوں سے گزرا کرو تو کچھ کھا پی لیا کرو. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی زندگیوں میں اس دنیا میں اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ جنت کے باغیچے کہاں گئے, جنت کے باغیچے کون سے گئے, تو پیارے پیغمبر نے فرمایا مجالس الابرار. دنیا میں نیک لوگوں کی محفلوں کو تلاش کرو جہاں اللہ والے موجود ہو, جہاں ذکر کرنے والے موجود ہو, کہ جنہوں نے اپنے تمام تر معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے, اللہ کی رضا کے حصول کے لیے زندگی میں وہ کوشاں رہتے ہیں. ایسے لوگوں کی محفلوں میں اگر تم جاؤ گے یقینی ان کی محفلوں کو پیغمبر فرماتے گئے یہ نیک لوگوں کی محفلیں جنت کے باغ و بغار گئے. دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم دنیا میں جنت کے باغ و بغار تلاش کر کے ان مجلسوں کو اٹینڈ کرنا چاہتے ہو تو پیغمبر نے فرمایا ایک تو مجالس الابرار نیک لوگوں کی محفلیں ہیں, اور دوسرا آپ نے فرمایا مجالس العلماء. علماء کی محفلوں میں بیٹھنے کی عادت ڈال, علماء کی محفلوں اور مجلسوں میں بیٹھنے کی عادت ڈال. صحابہ کرام کو دیکھیے, ہر صحابی تقاضا میں رہتا تھا, جد و جہد کیا کرتا تھا, کوششوں میں رہتا تھا کہ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام سے سیکھے, جو آپ بتائیں, جو آپ فرمائیں, جو عمل کر کے اللہ کے رسول کائنات کے امام مجھے دکھائیں, امت کو دکھائیں, اور اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہوئے اس کامیابی والے راستے پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخلہ جو ہے اللہ اکبر حاصل کر لیا جائے. عبداللہ بن مسعود کو دیکھیے, اللہ کے
نبی کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. عبداللہ بن عباس کو دیکھیے پیغمبر کی خدمت میں مصروف ہے. عمر فاروق اپنے پڑوسی سے اللہ اکبر باری باندھ لیتے ہیں. اے اللہ کے نبی کے صحابی ہم نے اللہ کے نبی سے دین سیکھنا ہے, دین سمجھنا ہے, دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے, اسی دین پر میں نے مرنا ہے, جنت کا حصول اسی میں ہے. 2 دن ہے, ایک دن میں اللہ کے رسول کی محفل میں بیٹھوں گا, تو معاش کے لیے چلا جایا کر, اور اللہ اکبر جب دوسرا دن آئے گا تو اللہ کے رسول کی خدمت میں بیٹھ کر دین سیکھا کر, اور میں معاش کے لیے اللہ اکبر تجارت اور کاروبار بزنس کے لیے دنیا میں آمدنی کے لیے میں دنیا کے اندر جاؤں گا, بازاروں میں جاؤں گا, جو میرا مقدر ہوگا مجھے ملے گا. اللہ اکبر باریاں باندھ لیتا ہے عمر فاروق جیسا, کس لیے کہ اللہ کے رسول سے دین سیکھے, اور پھر دنیا بھی اللہ نے ساتھ بنائی ہے. کہا جس دن میں سیکھوں گا تجھے سکھا دوں گا وہ, اور جو جس دن تو اللہ کے رسول سے سیکھے اللہ اکبر تو مجھے اگلے دن سکھا دینا. یہ ہے صحابہ کا ذوق. عبداللہ بن مسعود لوٹا اٹھائے اٹھائے کائنات کے امام کے پیچھے ہے, اللہ کے رسول کی جوتیاں اپنے بغلوں میں دبا کر اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. خدمت کا جذبہ ہے, دین کے حصول کا جذبہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنے جلیل القدر صاحب, کیا مقام اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بنائے. پیارے پیغمبر علیہ السلام سے حدیثیں سنتے ہیں, آپ کا فرمان سنتے ہیں, اور اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں, عمل کرتے ہیں. اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی حدیث جاننے والا ہے, پیغمبر کے فرامین کو جاننے والا ہے, اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا ہے, تو میں ابو ہریرہ خوش نصیب ہو. ہاں بخیلی سے کام نہیں لیا, بلکہ یہ بھی پھر فرمایا مجھ سے زیادہ نبی کے صحابہ میں اگر کوئی نبی کی حدیث جاننے والا ہے تو وہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس کی وجہ وہ کہتے ہیں میں لکھنا نہیں جانتا تھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں لکھنا نہیں جانتا تھا, پڑھا لکھا نہیں تھا. اللہ کے رسول حدیث سناتے میں سن کر سینے میں محفوظ کر لیتا تھا. اور عبداللہ بن عمر بن عاص لکھنا بھی جانتے تھے, وہ اللہ کے رسول کی حدیثیں لکھ لیتے تھے, اور پھر ان ساری حدیثوں کو انہوں نے یاد کیا, سینے میں محفوظ کیا. مجھ سے زیادہ نبی کے صحابہ میں نبی کی حدیثوں کو جاننے والا ہے کوئی اگر تو وہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی. ان کا بھی بڑا زبردست واقعہ مشہور ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں عبداللہ بن عمر بن عاص نے اپنی زندگی گزار دی. اللہ کے نبی کی محفلوں سے دور نہیں ہوتے, اللہ کے نبی کی مجلسوں کو چھوڑتے نہیں تھے, مجالس سے دور نہیں ہوتے. صرف اس لیے یہ صحابہ اللہ کے نبی کی مجالس سے دور نہیں ہوتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کوئی قرآن کی آیت ہمیں سنائے, اللہ کے رسول کوئی مسئلہ ہمیں بتائے, اللہ کے نبی کوئی فرمان کا اعلان کر دے. ایسا نہ ہو. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں. عبداللہ بن عمر بھی محرومی کے حوالے سے اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام کی مجلس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. محبوب جو بھی فرماتے, جو بھی کہتے, حضرت عبداللہ اللہ کے رسول کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. کچھ نوجوانوں نے کہا, کچھ قریش نے کہا, کچھ لوگوں نے کہا کبھی اللہ کے نبی کائنات کے امام دین کی بات کرتے ہیں اور کبھی دنیا کی بات کرتے ہیں. بشری تقاضا ہے. اللہ کے نبی کبھی مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں, کبھی اللہ کے نبی کی طبیعت میں کبھی کبھی معمولی سا غصے پن بھی نظر آتا ہے. ایسا نہ ہو تو نبی کی ساری چیزوں کو
ایک ایک ادا کو لکھتا ہے، ایک ایک لفظ اللہ کے نبی کے زبان بگی ترجمان سے نکلنے والے ایک ایک حرف کو لکھ لیتا ہے۔ ایسا نہ ہو بعد میں آنے والے تیری تقریروں کو اللہ کا دین سمجھنے لگ جائے۔ لکھنا چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں چلے گئے۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس مسئلہ آیا، اللہ کے نبی کائنات کے امام فرماتے ہیں، اور میرے صحابی کس لیے چھوڑا گئے؟ کہا اس لیے لوگ کہتے ہیں کبھی دین کی بات اور کبھی دنیا کی بات۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی، میں اللہ اکبر اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس ذات کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے۔ اور میرے صحابی لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو، اس لیے کہ میری زبان سے جب بھی کچھ نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے۔ اللہ میری زبان پر حق کے علاوہ کچھ نہیں لاتا۔ لکھ لیا کرو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام، ہماری دعوت یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف آ جاؤ۔ یہ ہے اہل حدیث کی دعوت۔ کس نبی کی طرف ہم نے بلایا ہے؟ آپ نے تو مختلف دعائیاں دینا، مختلف آوازیں بلند کیے، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر مختلف راستے اختیار کیے۔ یہ بھی کامیابی والا راستہ ہے، یہ بھی کامیابی والا۔ کسی امام میں سے، اماموں میں سے، ائمہ میں سے، فقہاء میں سے جب تک ایک کی تقلید نہیں کی جائے گی اس کی رسی کو نہیں تھاما جائے گا، کامیابی ہمارا مقدر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہماری بھی کچھ دعوت ہے، اس کو بھی سن کے دیکھو۔ وہ یہ دعوت ہے، اس نبی کی طرف ہم نے اہل حدیثوں نے بلایا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام ایک موقع پر فرماتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ ان اللہ قد افترض علیکم الحج فحجوا۔ کس کا فرمان ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ قد افترض علیکم الحج فحجوا۔ اے میری امت کے لوگوں، اللہ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے۔ اللہ نے حج کو فرض کر دیا ہے، میں نبی حکم کرتا ہوں فحجوا۔ اے میرے صحابہ حج کرو، حج کرو۔ صحابی سامنے بیٹھے گئے، وہ کہتے گئے افی کل عام یا رسول اللہ، اے میرے پیارے نبی یہ بتا دیجئے جب اللہ نے ہم پر حج کو فرض کیا گئے کیا ہم اپنی زندگیوں میں ہر سال حج کریں؟ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ پوچھتا گئے افی کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ بتائیے اللہ اکبر ہم ہر سال حج کریں کیا؟ ہر سال حج کریں؟ محبوب خاموش رہے۔ پھر کچھ وقت کے بعد کہتا گئے افی کل عام یا رسول اللہ، اے نبی فرمائیے نا، بتائیے نا، ہماری رہنمائی کر دیجئے، کیا ہم نے اپنی زندگی میں ہر سال حج کرنا ہے؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے صحابی، اے میرے صحابی، لو قلت نعم لا وجبت، اگر میں نعم کہہ دیتا، صرف اپنی زبان سے یہ کہتا ہاں ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تمہارے پر تمہاری زندگیوں میں ہر سال حج کو فرض کر دیتا۔
ہر سال اللہ تم پر جو ہے حج کو فرض کر دیتا، مشکلات آتی، پریشانیاں آتی، اللہ اکبر، وہ سب جھیلنا تمہیں پڑتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم اس نبی کی دعوت دیتے ہیں، اس نبی سے بڑھ کر بھی کوئی ہے اللہ اکبر جس کی بات کو مانا جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول یہاں پر یاد آیا ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ اللہ کے رسول کے، اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، پیارے پیغمبر کی احادیث کی خدمت کر رہے ہیں، پڑھنے اور پڑھانے میں ساری زندگی امام مالک رحمہ اللہ کی گزر گئی۔ امام مالک یہ کہتے ہیں دنیا کے ہر بڑے سے بڑے کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور اس کی بات کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، دنیا میں کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے کہ جس کی ہر بات کو لیا جائے گا اور کسی بھی بات کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہا وہ یہ قبر والے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری دعوت بھی یہی ہے۔ صحابہ اکرام نے کس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کو لیا، مانا، کس طرح جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں صحابہ نے صلح حدیبیہ کو اپنے سامنے لے کر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام عمرے کے ارادے سے مکہ کی سرزمین پر جانا چاہتے، وہ زمین کہ جہاں سے لوگوں نے اللہ کے رسول کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ نبی علیہ السلام مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روا دوا ہے، پلٹ پلٹ کر مکہ کی سرزمین کو دیکھتے ہیں، مکہ کی وادیوں کو دیکھتے ہیں، بیت اللہ کو بھی بڑی اللہ اکبر محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مکہ کی سرزمین کو مخاطب کرتے ہیں، اے مکہ کی سرزمین، اگر یہ مکہ والے مجھ محمد کو یہاں سے نہ نکالتے، ہجرت کرنے پر مجبور نہ کرتے، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چھوڑ کے کبھی بھی نہ جاتا، میں کبھی بھی نہ جاتا۔ اللہ کا حکم، پیارے پیغمبر علیہ السلام مدینہ سے مکہ میں داخل ہونے کا ارادہ کر رہے ہیں، اور ارادہ یہ ہے کہ مکہ میں جا کے اللہ اکبر اللہ کی مزید عبادتیں کریں گے، عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، یقینی حجر اسود کا بوسہ بھی لیں گے، سنت نوافل اور فرائض بھی ادا ہوں گے، صفا مروہ کی سعی بھی ہوگی، یہ سارے عمل ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام حدیبیہ مقام پر پڑاؤ ڈال کر حضرت عثمان غنی سے کہتے ہیں، عثمان جاؤ مکہ والوں سے جا کے کہو ہمارے نبی محمد مکہ میں کسی لڑائی کے ارادے سے نہیں آ رہے، قتال کے ارادے سے نہیں آ رہے، تم سے لڑنے کے لیے نہیں، جہاد کی نیت سے نہیں، بلکہ عمرے کی نیت ہے، اللہ کی عبادت کی نیت ہے، اجازت تم سے طلب کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، مکہ والوں نے کہا اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام کا صحابی مکہ کی سرزمین کی طرف جاتا ہے، وہاں افواہیں پھیل جاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی کو مکہ والوں نے شہید کر دیا، افواہیں پھیل جاتی ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کو بلاتے ہیں، صحابہ سے عہد لے رہے ہیں، بیعت لیتے ہیں، وعدے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ اکرام کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہے، اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام بھی پریشان ہو جاتے، عثمان کو شہید کر دیا ہے، اگر انہوں نے عثمان کو شہید کیا تو ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ اکبر، اتنے میں اللہ اکبر کچھ معاہدہ ہوتا ہے، کچھ ان کی طرف سے لوگ آتے ہیں، اللہ کے نبی کائنات کے امام سے شرائط رکھتے ہیں، اے محمد علیہ السلام، آپ کو اس مرتبہ عمرے پہ آنے کی اجازت نہیں ہے، آئندہ سال آنا چاہتے ہیں تو آپ عمرے کے لیے آ جائیے گا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے منظور ہے۔ اللہ کے رسول سے پھر یہ بات کہتے ہیں، اگر کوئی مکہ سے مدینہ آئے گا تمہیں ہمارا بندہ واپس کرنا پڑے گا۔ محبوب فرماتے ہیں منظور ہے۔ اگر کوئی مدینہ سے مکہ آئے گا ہم تمہارے بندے کو واپس نہیں کریں گے۔ محبوب فرماتے ہیں مجھے منظور
منظور ہے، یہ ساری شرائط ان کی قبول کر لیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شرائط سنتے ہیں، معاہدہ ہو جاتا ہے، دستخط بھی ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے تشریف لے گئے اور اللہ کے رسول کو جا کے کہا، اے نبی محمد علیہ السلام یہ بتائیے السنا علی الحق یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہم حق پر نہیں ہیں کیا؟ محبوب نے فرمایا اللہ کے او میرے بھائی او میرے صحابی، ہاں ہاں ہم حق پر گئے، الیسو علی الباطل، جن سے آپ نے یہ معاہدے کیے گئے اللہ کے رسول وہ باطل نہیں ہے کیا؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ہاں عمر ہم حق پر گئے اور وہ باطل گئے۔ پھر اللہ کے رسول جو معاہدہ ہوا کہ مجھ عمر کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں عمر بس اتنا یاد رکھو انی رسول اللہ، عمر بس اتنا یاد رکھ کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، بس اتنا کہا تھا۔ عمر جو ہے وہ عرق عرق اور پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں۔ ہم اسی چیز کی دعوت دیتے ہیں، میرا اور آپ کا امام کچھ بھی کہے، میرا اور آپ کا فقیہ کچھ بھی کہے، میرا اور آپ کا مولوی کچھ بھی کہے، درویش کچھ بھی کہتے رہے، معاشرہ کچھ بھی کہتے رہے، جماعت اور پارٹیاں جماعتیں مذاہب کچھ بھی کہتے رہے، ساری باتیں آپ کو مجھے عزیز ہونی چاہیے، لیکن جب اللہ کے رسول کی بات آ جائے اللہ اکبر، پھر میرا اور آپ کا گزارا چارہ اس کے علاوہ کسی میں نہ ہو کہ میں اور آپ اپنا سر اپنی پیشانی جو ہے اللہ اکبر کائنات کے امام کی بات کے سامنے جھکا۔ اسی میں میری اور آپ کی کامیابی، اور اس واقعے میں بہت سی باتیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کون ہے، کتنا بڑا مقام ہے؟ کیا ان ائمہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی تقلید کے بغیر جنت کا راستہ ممکن نہیں ہے، جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے، کیا حضرت عمر فاروق ان سے بھی گرے ہوئے تھے؟ معاذ اللہ، کیا مقام ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ اللہ کے رسول نے بشارتیں دی ہے، 22 لاکھ مربع میل کی مسافت پر خلافت کرنے والا، حکمرانی کرنے والا عمر فاروق ہے۔ راستوں سے چلتا ہے، شیطان اپنے راہیں تبدیل کر دیتا ہے۔ عمر فاروق اتنا عظیم انسان ہے، اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام کو مشورہ دیتے ہیں، اللہ اکبر، عمر فاروق کے مشورے کو دین، قانون، دستور بلکہ قرآن بنا کر رب العزت محمد علیہ السلام پر نازل کر دیتا ہے۔ پھر بات ہی اللہ کے رسول نے ختم کر دی، نبوت کا سلسلہ آج تک جاری تھا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، یہ سلسلہ اگر جاری رہتا تو میری امت میں اس نبوت اور رسالت کے منصب پر فائد ہونے کا حق اگر کسی کا تھا تو اللہ کے رسول فرماتے لکانا بی عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی آتا تو وہ عمر فاروق ہوتا۔ عمر نے اللہ کے رسول سے فرمایا تھا محبوب جو آج آپ نے اتفاق کیا ہے ان کی آراء سے، ان کی شرائط کو مانا ہے، عمر کو سمجھ نہیں آ رہی، پیغمبر نے فرمایا انی رسول اللہ۔ پھر آج کے کسی مولوی، کسی درویش، کسی ملا کی بات کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ مولاناؤں کی عزتیں کریں، ادب کریں، احترام کریں، ہم بھی کرتے ہیں۔ ہم نے بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو امام مانا ہے، ہم تو مسجد کے امام کو بھی امام مانتے ہیں اور اس کے پیچھے اللہ اکبر صبح 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، دوپہر کو 4 پڑھتے ہیں، پھر شام آنے لگتی ہے تو اس میں پھر 4 پڑھتے ہیں، مغرب آتی ہے تو پھر اس کے پیچھے 3 پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز میں 4۔ ہم نے تو اس کو بھی امام مانا ہے یار، کیوں مانا؟ کیوں اس کے پیچھے چلے؟ اگر غلطی سے یہ امام 4 رکعتیں پڑھانی تھی اور وہ 5ویں میں کھڑا ہو جاتا ہے تو ہم کیا سلام پھیر دیتے ہیں؟ نہیں پھیرتے۔ 4 پڑھانی تھی اور وہ 3 پہ سلام پھیر دیتا ہے تو ہم کیا چوتھی کے لیے کھڑے ہو جاتے؟ نہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس امام کے پیچھے چلنے کا حکم اگر کسی نے دیا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ نے دیا ہے۔ پھر اس کے طریقے آگے اللہ کے رسول نے واضح کیے، بتائے۔ اگر امام غلطی کر رہا ہے مردوں کو چاہیے کہ وہ سبحان اللہ کہہ کے امام کو آگاہی دے، لیکن پھر بھی وہ محسوس نہیں کر پا رہا، وہ سلام پھیرتا ہے، تم بھی سلام پھیر دو۔ پیغمبر نے 4 رکعتیں پڑھانی تھی، اللہ کے رسول نے 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا، صحابہ نے بھی سلام پھیر دیے۔ ایک صحابی ہے ذوالیدین، اللہ کے رسول کے پیچھے صحن میں گئے، اللہ کے رسول نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا مجھے یاد نہیں، نماز کم نہیں ہوئی، نہ ہی میں بھولا ہوں۔ کہا اللہ کے رسول آپ نے 2 رکعتیں پڑھا کے آج سلام پھیرا، خلاف معمول یہ عمل دیکھ کر میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ پیغمبر تشریف لائے، بیٹھے ہوئے صحابہ سے پوچھا، اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام نے، حضرت عمر بھی موجود ہیں، گردنیں ہلا کے جواب دیا، اللہ کے رسول آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی۔ قربان جائیے، ہم دعوت حق آپ کو دیتے ہیں، اور دعوت حق کیا ہے؟ وہ قرآن ہے یا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سے جب اللہ کے رسول نے پوچھا اپنے صحابہ سے کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھائی ہے یا 4، پیغمبر کو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی، آپ 2 رکعتیں مزید پڑھتے ہیں جو بھول کی وجہ سے اللہ کے رسول سے رہ گئی تھی۔ پھر اللہ کے رسول نے 2 سجدہ سہو کیے۔ آج بتائیے بات ہمیں نبی کی ماننی ہے یا دنیا والوں میں سے کسی اور کی بات کو ماننا؟ نبی کی بات کو، کہ جی امام اگر غلطی کر دے اور پیچھے کوئی باتیں ہو جائیں، سلام پھیر دے غلطی سے، 1 یا 2 یا نماز کا کچھ حصہ رہ جائے، سلام پھیرنے کے بعد امام اور مقتدی کوئی گفتگو کر لے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نبی کو نہیں پتا تھا نماز باطل ہوتی ہے، آج کے مولویوں کو پتا چلا ہے نماز باطل ہو گئی، نماز پوری پڑھنی پڑے گی۔ نبی علیہ السلام نے باتیں ہی نہیں ہوئی، اللہ کے رسول اپنے مصلے سے کھڑے ہوئے صحن میں تشریف لے گئے، چہل قدمی فرما رہے، صحابی بھی اٹھ کر پیچھے پیچھے جاتا ہے، اللہ کے رسول سے بات کرتا ہے، پیغمبر بھی بات کرتے ہیں، پھر اللہ کے رسول دیگر صحابہ سے آ کے اللہ اکبر اس کی مزید تصدیق کر رہے۔ یہ ساری گفتگو ہوئی ہے، پیغمبر کا عمل جو ہے وہ ہمارے لیے دین ہے۔ پیغمبر سے ہٹ کر اگر کوئی دین بنانے کی کوشش کرے گا یا ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے گا، اللہ کی قسم وہ دین نہیں ہو سکتا۔ ہماری دعوت یہ ہے بس۔ اور اسی واقعے میں حضرت عثمان غنی کو نہیں دیکھا آپ نے؟ حضرت عثمان غنی کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے صلح حدیبیہ۔ عثمان غنی جب آئے تو صحابہ نے پوچھا، دیگر وہ پوچھتے ہیں تمہیں بڑی تکلیفیں دی ہوں گی، مکہ والوں نے اذیتیں دی ہوں گی، مارا ہوگا، پیٹا ہوگا۔ عثمان غنی کہتے ہیں نہیں، میری بڑی عزت کی، میرا اکرام کیا، میرا احترام کیا۔ پھر ایک دم کہتے ہیں صحابہ، وہ مسلمان، وہ کہتے ہیں اگر تمہیں عزت دی ہے، اکرام کیا ہے، بلکہ عثمان کہتے ہیں مجھے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تم عمرہ کرنا چاہتے ہو، طواف کرنا چاہتے ہو، اللہ اکبر، صفا مروہ کی سعی کرنا چاہتے ہو، جو دل چاہے تم یہاں کرو، چونکہ تم آ چکے ہو، لیکن تمہارے نبی کو اور دیگر صحابہ کو اجازت نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کہا پھر تو اے عثمان، تم نے عمرہ کیا ہوگا، عبادت کے لطف اٹھائے ہوں گے، خوب مزے لیے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بئس ما ظننتم بی، اللہ اکبر، تم میرے بارے میں بدگمان ہو رہے ہو، مجھے میرے نبی نے عمرہ کرنے کے لیے نہیں، مجھے اجازت طلب کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اگر یہ مدت، یہ پیریڈ 1 سال پر بھی مشتمل ہوتا، میں مکہ میں ہوتا، اللہ کے رسول حدیبیہ مقام پر ٹھہرے رہتے، مجھے 1 سال کی مدت کا عرصہ بھی مجھے اگر ملتا، خدا کی قسم میں اس وقت تک عمرہ نہیں کرتا جب تک میرے محبوب عمرہ نہیں کر لیتے۔ یہ ہے دین، یہ ہے اللہ کی شریعت، ہم اہل حدیثوں کی یہی دعوت۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی اللہ کے رسول سے دین سیکھتے ہیں، دین سمجھتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں میں دین کا شعور دیا،
عملی نمونے اللہ کے رسول نے پیش کیے. کائنات کے امام علیہ السلام نے لوگوں کو دین سکھایا، لوگوں کو دین سمجھایا. صحابہ نے اسی طرح جس طرح اللہ کے رسول نے عمل کر کے دکھایا، محبوب اسی انداز میں اسی طرز پر عمل کیا کرتے تھے. اگر ان کے مزاجوں کے خلاف، معاشرے کے خلاف کوئی بات اللہ کے رسول علیہ السلام حکم فرماتے، معمولی سی بھی چوچرا صحابہ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ یہ سلسلے پھر آگے بھی اسی طرح چلتے رہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں اس واقعے کو قلم بند کرتے گئے. ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص کے سوال کرتا گئے، اے امام صاحب، اگر آپ کسی بارے میں کوئی بات کہے، کسی بارے میں کوئی فیصلہ دے دے، کسی بارے میں آپ کوئی فتویٰ اللہ اکبر ارشاد فرما دیں، اور پھر ہمارے پاس قرآن کی آیت آ جائے، آپ کا فتویٰ قرآن کے خلاف ہمیں نظر آئے، اے امام صاحب ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں گے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے گئے، اترکو قولی بکتاب اللہ. اللہ اکبر، اللہ کی قرآن کو لے لینا، میرے فتوے اور میری بات کو دیوار پہ مار دینا. سوال کرنے والا بڑا عجیب تھا. اس نے کہا اگر کسی معاملے میں آپ کا قول ہمارے سامنے کو، آپ کی بات ہمارے سامنے کو، اور پھر ہمیں اللہ کے رسول کی حدیث مل جائے اور اللہ کے رسول کی حدیث سے کسی اور طرح وہ مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہو، ہم کیا کریں؟ امام صاحب ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اترکو قولی بخبر رسول اللہ، میری بات کو چھوڑ دینا اور اللہ کے رسول کی حدیث کو تم نے اپنا لینا گے. سوال کرنے والا رکا نہیں، بلکہ کہتا ہے امام صاحب اگر آپ کی بات صحابی کی بھی خلاف ورزی کر رہی ہو، ہم کس کی بات مانے، آپ کی یا صحابی کی؟ وہ کہتے ہیں میری بات کو چھوڑ دینا، نبی کی صحابی کی بات کو لے لینا. نبی کے صحابی کی بات کو لے لینا، اس لیے کہ رب نے ان کی ضمانتیں بھی قرآن میں دی ہے. رب قرآن میں کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ کہتا ہے میں مہاجرین سے، انصار سے، یعنی نبی کے صحابہ سے راضی تھا، لیکن بعد میں آنے والوں اگر تم میرے نبی کے صحابہ جیسی طرز زندگی اپناؤ گے، میں نے نبی کے صحابہ کے بارے میں اپنی رضا کا اعلان کیا ہے، تو اسی انداز میں میں تم سے بھی اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تم مجھ سے راضی، میں تم سے راضی، میں تم سے راضی ہوں. حمیل حدیثوں کی بس یہی دعوت ہے، یہی پیغام ہے، یہی میسج ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بڑے سے بڑا آ جائے، کائنات کے امام کے قدموں میں لگی ہوئی دھول کی بھی برابری نہیں کر سکتا. اتنے عظیم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، چوک ہو سکتی ہے. امام مالک نے کہا نا، ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے. کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ہر بات کو لیا جائے گا اور کسی بھی بات کو چھوڑا نہیں جائے گا. یہ ہے دین، یہ ہے اسلام، اس کو کہتے ہیں ضابطہ. یہ ہے وہ اصول جو آسمانوں سے رب العزت نے نازل کیے ہیں، جس کے بارے
بارے میں رب العالمین کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کامیابی چاہتے ہو دین اور اسلام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارو. اگر اسلام سے ہٹ کر تمہارا عمل ہوگا وہ کتنا ہی بظاہر مزین کیوں نہ ہو, کتنے لمبے چوڑے اعمال ہی کیوں نہ ہو, وہ اللہ کی عبادتوں پر بھی مشتمل کیوں نہ ہو, وہ رب کی عبادت نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک اس عمل پر مہر نبوت نہ لگی ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ بیان ہوا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماتے ہوئے وہی دعا میں کروں گا جس طرح آج اللہ نے ہمیں یہاں جمع کیا, ہم سب کو اللہ جنت میں بھی اکٹھا فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.